اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات الشافعين اللهم صل على محمد وعلى محمد ہر انسان کسی نہ کسی گھڑی اور کسی نہ کسی لمحے میں محتاج ہے محمد وعلى محمد کا، تو فرض سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ قرض سمجھتے ہوئے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ایک درود مجلس کی قبولیت کے لیے ارشاد فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، محبان عصمت و طہارت، عشرۂ محرم کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے اور یہ مجلس تقریباً استقبال اعضاء کے عنوان سے برپا ہو رہی ہے، اور ہم نے ان مجالس کے حوالے سے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے مقصد تخلیق بشریت، یعنی اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اور میں انشاءاللہ ان مجالس میں اپنی گفتگو کو بالکل آسان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میرے مطالب اور جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے اذہان تک اور آپ کے دلوں تک منتقل ہو سکے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنی بڑی محبتوں کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اور اتنا طویل سفر کر کے میں بھی آپ کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اور مجلس وہی ہے کہ مجلس سے کچھ لے کے جایا جائے۔ یہ ماشاءاللہ میرے پاس جو 35 منٹ 40 منٹ یا 1 گھنٹہ مستقبل میں ہوگا انشاءاللہ، تو وہ تقریباً وہ 35-40 منٹ یا 1 گھنٹہ نہیں ہے، یہ اتنے افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا وقت ہو گیا ہے کہ ایک فرد کو لے کر۔ تو ان دنوں میں میری پوری کوشش رہے گی کہ میں ہر اعتبار سے انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ تک پروردگار عالم کے کلام کو اور محمد و آل محمد کے فرمان کو منتقل کرتا رہوں، اور ان کے بیان اور ان کے فرمان سے آپ کے دل اور قلوب کو منور کرتا رہوں انشاءاللہ۔ تو آغاز میں یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے کسی چیز کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ جو پوری کائنات بنائی اس وحدہ لا شریک نے، تو اس پوری کائنات میں اس وحدہ لا شریک نے چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی غرض خلقت سے ناواقف ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا، یہ ہماری علم کی کمی ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا آشیانہ، یہ کہکشائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، آپ کائنات کے ذرے ذرے پہ نگاہ ڈالتے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وحدہ لا شریک نے کسی چیز کو بیکار پیدا کیا ہی نہیں، کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایک شخص ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام
नारे तकबीर, नारे रिसालत, आवाज नजफ अशरफ के गुंबद से जाके टकरानी चाहिए। नारे हैदरी, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, मौला सलामत रखे आपको। तो अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आता है और आने के बाद अर्ज करता है कि मौला, अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। तो मेरे मौला ने फरमाया कि बेशक उस वादहू ला शरीक ने किसी भी शय को और किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। कहा कि मौला, फिर तो मैं तवील अरसे से, बहुत ज्यादा अरसे से बीमार हूं, तो इस बीमारी का फायदा क्या है? जब अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया है तो फिर मेरी इस बीमारी को भी बेकार पैदा नहीं किया होगा। इतना आसान कर रहा हूं, अपने छोटे भाइयों की भी समझ में वो चीज आ सके। तो अल्लाह ने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। मौला की खिदमत में आता है, सवाल करता है, मैं इतने तवील अरसे से बीमार हूं, तो इस बीमारी का फायदा क्या है? तो मौला ने उससे सवाल किया कि ये बता कि जिस वक्त वाक़या करबला पेश आया तू कहां पर था? तो उस शख्स ने कहा कि मौला, मैं कूफा में था। तो मौला ने फरमाया कि बस ठहर जा, अगर तू बीमार ना होता तो तेरी जिंदगी दो हाल से खाली ना होती। या तो तू कातिलान इमाम हुसैन में से होता या फिर तुझे कत्ल कर दिया जाता। क्यों? इसलिए कि हाकिम वक्त ने हुक्म दिया था बीमारों, बच्चों और बूढ़ों के अलावा सब के सब कत्ल इमाम हुसैन में हिस्सा ले, और अगर उनमें कोई हिस्सा न ले तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। बस अगर तू बीमार न होता तो या तो तू कातिलान इमाम हुसैन में से होता या फिर तुझे कत्ल कर दिया जाता। बस जैसे उसने ये सुना, सुनने के बाद अपनी पेशानी को बारगाह अज़दी में खम कर दिया, और खम करने के बाद कहता है, ए परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अबदी जहन्नमी होने से बचा लिया। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा ने बुलंद तो इसे अबदी जहन्नमी होने से किस चीज ने बचाया? बीमारी ने बचाया ना। अगर ये बीमार ना होता दो हाल से जिंदगी खाली नहीं थी। अब यहां पे रोक कर आपसे मैं हम कलाम हो रहा हूं थोड़ा सा, और क्योंकि जब कोई वाकया या कोई खतीब कोई आयत या हदीस पेश करता है तो उसके जेल में फिर एक नुक्ता भी पेश करता है ताकि आपके मिजाज के मुताबिक हो जाए और ताजगी बरकरार रहे और मजमा सोता ना रहे। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अबदी जहन्नमी होने से किस चीज ने बचाया? बीमारी ने बचाया ना। तो लोग कहते हैं कि आप एक आंसू पे जन्नत ले जाते हैं। तवज्जो रखिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। एक आंसू पे आप जन्नत ले जाते हैं। भाई ये कोई मिर्जा फरद की खिताबत नहीं है, ये सादिक आले मोहम्मद की हदीस है। ये छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने जमानत ली है। और फिर इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में मैं गुफ्तगू करूंगा कि हमारा मजमा जितना भी है और मौला के चाहने वाले जितने भी हैं, वो कोई जन्नत के लालच में इबादत नहीं करता, जन्नत के लालच में इबादत नहीं करता। और आज तो हमने दुआ तवस्सुल पढ़ी और कितने बेहतरीन वसीले हैं इस दुआ में, और हम परवरदिगार आलम को इनका वसीला करार दे रहे हैं। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा आबिद और जाहिद क्यों ना हो, वो अपनी इबादत की बुनियाद पे जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि मोहम्मद और आले मोहम्मद की शफाअत हासिल ना हो, जब तक उनकी शफाअत हासिल ना हो जाए। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। तो इंसान को अबदी जहन्नमी होने से किस चीज ने बचाया? बीमारी ने। अच्छा, इस पूरे मजमे से एक छोटा सा सवाल है मेरा, ताकि खिताबत के सवाल में आप भी शामिल होते रहे। बीमारी अफजल होती है कि शिफा? हर कोई कहेगा कि मौलाना शिफा अफजल होती है बीमारी की बनिस्बत, इसलिए कि कायनात में मैंने बहुत जगह सफर किया, बड़ी जगह में मजलिस से खिताब करने के लिए गया, लेकिन कोई मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि मौलाना मैं सेहतमंद हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, दुआ कीजिएगा बीमार हो जाऊं, अलील हो जाऊं। अगर मैं कहीं भी गया हर एक ने यही दुआ की, गुजारिश की कि मौलाना बीमार हूं, दुआ कीजिएगा सेहतमंद हो जाऊं। तो इसका मतलब यह है कि शिफा अफजल होती है बीमारी की बनिस्बत। तवज्जो रखिएगा,
ارشاد ہوا القرآن ہوا شفا، ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جب قرآن ثابت شفا ہے تو پھر قرآن ناطق بھی شفا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ ایک بیماری تو انسان کو جہنمی ہونے سے بچا سکتی ہے، تو کیا میرا مولا شافی محشر کی شکل میں ہماری شفاعت کراتا ہوا ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مولا سلامت رکھے اور مولا سلامت رکھے ان نوجوانوں کے جذبے کو اور ان بچوں کے جذبے کو۔ تو اللہ نے عزیزان گرامی کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ وجود میں آنے کا ریزن ہے۔ اللہ نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ہوائیں، اگر ہوا نہ ہو تو انسان کو آکسیجن نہ مل پائے اور انسان موت کے گھاٹ اتر جائے۔ اگر پانی کا وجود نہ ہوتا تو انسان پیاس کی شدت کی بنیاد پر ختم ہو جاتا، مر جاتا، ملک الموت اس کے دامن کو آگے تھام لیتا۔ تو اللہ نے کسی بھی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک شخص یہاں پہ ماشاءاللہ سائنس کے طلبے بھی بیٹھے ہوں گے، اور یہ تو در اہل بیت علیہم السلام کا فیض ہے، کوئی سا بھی علم ہو کائنات میں اس کی بنیاد محمد و آل محمد ہے۔ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایو ہو، کوئی سا بھی دنیا کے سبجیکٹ لے لیجئے، اس کی بنیاد میں محمد و آل محمد ہیں۔ اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے تو دنیا جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہی رہتی ہے۔ محمد و آل محمد نے دنیا میں آ کر علم کی شمع کو روشن کیا ہے۔ آج یہ پوری دنیا کے اندر جو انسان فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے، اور آج یہ جتنی سہولتیں ہمیں مل رہی ہیں، اس کے پیچھے ہیں جابر ابن حیان، اور جابر ابن حیان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ تو یہ تو دنیا سائنس چلا رہی ہے، لیکن 1400 سال پہلے یہ سب کچھ بیان کیا جا چکا ہے، اور مولا نے اپنے شاگردوں کو بالکل آمادہ کر دیا ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے کہ مولا اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کہا کہ بے شک کسی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ کہا کہ مولا بھی یہ جو زہریلے جانور ہوتے ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، اس طریقے کے جس کے اندر زہر ہوتا ہے، جو انسان کو اگر ڈس لے یا نقصان پہنچائے تو وہ موت کے گھاٹ اتر جائے، تو ان زہریلے جانوروں کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے اسے کہتے ہیں سائنس۔ دنیا تحقیق کرتی رہے تو اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن محمد و آل محمد کے سامنے پوری کائنات کا علم ایسے ہے جیسے 5 انگلیاں ہماری نگاہوں کے سامنے۔ تو میرے مولا نے کوئی توقف نہیں کیا۔ جواب دینے میں یہ نہیں کہا کہ میں گھر سے سوچ کے آؤں گا، میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا تو میرے مولا نے فوراً جواب دیا کہ سنو کہ اللہ نے ان زہریلے جانوروں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ کیونکہ زمین سے زہریلے بخارات نکلتے ہیں۔ اب زہریلے بخارات تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، زہریلی گیسز برآمد ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان جانوروں کی غذا ان زہریلے بخارات اور ان گیسز کو قرار دیا ہے۔ اگر یہ زہریلی گیس زمین سے نکلتی رہتی اور یہ بخارات نکلتے رہتے اور یہ زہریلے جانور نہ ہوتے تو پھر یہ زہریلی گیسیں فضا میں پھیل جاتی، ہواؤں میں پھیل جاتی، اور یہ پوری کی پوری ہوا زہر آلود ہو جاتی، اس میں زہر ہو جاتا، اور جب انسان سانس لیتا تو ہوا کے ساتھ ساتھ جسم انسانیت میں زہر بھی منتقل ہو جاتا، زہر بھی چلا جاتا۔ تو منزل کیا آتی؟ وہی موت کی منزل، کہ جیسے ہی جسم میں زہر پہنچتا انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا۔
توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ماشاءاللہ؟ تو عزیزان گرامی مولا کی خدمت میں آتا ہے، مولا نے جواب دیا کہ دیکھو اگر زہریلے جانور نہ ہوتے تو فضا زہر آلود ہو جاتی، اور جب انسان سانس لیتا تو پھر یہ زہر انسان کے جسم میں منتقل ہو جاتا، اور پھر وہی منزل تھی کہ انسان کے قریب ملک الموت آ جاتا اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ اس انسان کو زندگی کس نے عطا کی؟ ان زہریلے جانوروں نے عطا کی نا ظاہراً۔ اگر یہ زہریلے جانور نہ ہوتے تو انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ کمال ہے، زہریلے جانور تو انسان کو زندگی عطا کر سکتے ہیں، تو جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اگر وہ مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ بہت زیادہ معجزات ایسے ہیں، کربلا کے آپ کو معجزات مل جائیں گے، مولا علی کے معجزات مل جائیں گے کہ آدمی ادھر دنیا سے رخصت ہوا اور انہوں نے انسان کو دوبارہ ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا۔ لیکن یہ من جانب اللہ ہے، اللہ نے محمد و آل محمد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جسے چاہے اس کی حیات کو بھی طولانی کر سکتے ہیں، وہ چاہے تو عزیزان گرامی انسان کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ محمد و آل محمد کا اختیار اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی بات پہنچ رہی ہے، پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ خلقت کا ریزن ہے۔ اچھا، یہ جو آج کل یہ نظام چل رہا ہے، وہ گھڑی ہے آپ کے بھی ہاتھ میں، ہمارے بھی، اب تو گھڑی کا زمانہ ہی ختم ہو گیا، موبائل آ گئے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹائم۔ تو وقت اور نظام دو طریقے کے ہیں، ایک نظام قمری ہے اور ایک نظام شمسی ہے۔ نظام قمری، ہم چاند کا انتظار دیکھ رہے ہیں، جب چاند نمودار ہوگا تو محرم کا آغاز ہو جائے گا۔ عید پہ اور بقرعید پہ بھی ہم چاند کا انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ جو دونوں چاند ہوتے ہیں وہ خوشی کے چاند ہیں، یہ چاند غم کا چاند ہے، تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نظام قمری، چاند کا نظام، اور ایک ہے نظام شمسی، یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو وقت ہے یہ سب کس کا مرہون منت ہے؟ جواب دے، میرے ساتھ بولیں آپ بھی۔ یہ ہے نظام شمسی، یہ کہے گا ہے محتاج سورج کا۔ اچھا، جو یہ وقت کا تعین ہوا ہے، جو وقت معین ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا؟ جی سورج کی وجہ سے ہوا نا۔ اگر سورج نہ ہوتے تو پھر سیکنڈ نہ ہوتا، اور سیکنڈ نہ ہوتا تو پھر منٹ کا سوال نہ تھا، اور اگر منٹ نہ ہوتے تو پھر گھنٹے نہ ہوتے، اور گھنٹے نہ ہوتے تو دن و رات نہ ہوتے، اور جب دن و رات نہ ہوتے تو ہفتوں کا سوال نہ تھا، اور جب ہفتے نہ ہوتے تو پھر مہینے نہ ہوتے، تو جب مہینے نہ ہوتے تو پھر سال کیسے ہوتے، جب سال نہ ہوتے تو صدیاں بھی نہ ہوتی۔ تو 1400 سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں دنیا سے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ در اہل بیت پہ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ در اہل بیت پہ آ جاؤ، اس لیے کہ جو وقت گزر گیا پھر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، جو وقت گزر گیا پھر لوٹ کے آنے والا نہیں ہے، اور ہر چیز اپنے وقت سے اچھی لگتی ہے، بے وقت کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ پوری کائنات میں وقت سے چلنے والی قوم ایک ہی ہے جو اس در پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کی اذان نہ وقت سے پہلے ہے نہ وقت کے بعد ہے، اور اس کا افطار بھی نہ وقت سے پہلے ہے نہ وقت کے بعد ہے۔ نہ نماز اور اذان وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد، اور نہ افطار وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ بس توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، ہمیں وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے ہے۔ میں یوتھ سے میں گفتگو ہوں اور نوجوانوں سے متوجہ ہوں، میرے نوجوانوں اس وقت کو غنیمت جانیے، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑی قیمت والی شے کا نام ہے وقت۔ جو وقت نکل جاتا ہے پھر لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، یہ پورے کا پورا نظام وقت کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور کائنات کا ہر فرد اور کائنات کا ہر شخص وقت کا محتاج ہے۔ میں بھی وقت کا محتاج، آپ بھی وقت کے محتاج، عالم بھی وقت کا محتاج، جاہل
امیر بھی وقت کا محتاج، بادشاہ بھی وقت کا محتاج، رعایا بھی وقت کا محتاج، آفیسرز بھی وقت کے محتاج، پی ایم بھی وقت کا محتاج، کائنات کا ہر بشر وہ ہے جو وقت کا محتاج ہے۔ اب آپ کی عظیم بارگاہ میں جملہ عرض کروں کہ پوری کائنات وہ ہے کہ جو وقت کی محتاج ہے، اور وقت وہ ہے جو محمد و آل محمد کا محتاج ہے۔ پوری کائنات وقت کی محتاج، اور وقت محمد و آل محمد کا محتاج۔ یونس صاحب یہ ہوا میرا دعویٰ، دلیل نہیں دی، اس لیے کہ ممبر سے حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، ہواؤں میں گفتگو نہیں کی جاتی۔ یہ ہوئی دلیل دینی ہے مجھے۔ دعویٰ کیا ہے؟ پوری کائنات وقت کی محتاج، اور وقت محمد و آل محمد کا محتاج۔ یہ تو دعویٰ کر دیا مولانا آپ نے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ سناؤ آپ کی خدمت میں دلیل۔ تو ایسے دلیل تھوڑی دی جاتی ہے نعرے کے بغیر۔ پوری دنیا وقت کی محتاج، اور وقت محمد و آل محمد کا محتاج۔ اب دلیل سنیے، حدیث قصہ کی تلاوت ہوئی اور اس کی تفصیل آگے جا کے بیان کروں گا۔ اس میں ایک جملہ ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلْكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي۔ پروردگار عالم نے کہا مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، میں نے دریاؤں میں روانی عطا نہیں کی، میں نے سمندروں میں کشتیاں نہیں چلائی، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں تانا، مگر یہ کہ محمد و آل محمد کی محبت میں، یعنی پروردگار عالم نے کائنات کے ذرے ذرے کو محمد و آل محمد کے صدقے میں پیدا کیا۔ تو انسان بتائے کہ وقت محتاج ہے اپنی ذات میں سورج کا، توجہ رکھیے گا، اور پوری کائنات محتاج ہے وقت کی، اس لیے کہ وقت سورج کے بعد وجود میں آیا۔ ہم نے جو وقت کا تعین کیا وہ سورج کے بیس پہ کیا، سورج کی بنیاد پہ کیا۔ ہم نے کہا کہ پوری دنیا محمد و آل محمد کی محتاج ہے، کیونکہ وقت محمد و آل محمد کا محتاج ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ اگر محمد و آل محمد کی خدمت سورج کے بعد ہو تو محمد و آل محمد وقت کے محتاج، اور اگر محمد و آل محمد کی خدمت سورج سے پہلے ہو تو وقت محمد و آل محمد کا محتاج۔ پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے نور کو پہلے پیدا کیا، اور ان کے صدقے میں پوری کائنات کو خلق کیا۔ چاند کو ان کے صدقے میں، سورج کو ان کے صدقے میں، خلاؤں کو ان کے صدقے میں، گھٹاؤں کو ان کے صدقے میں، اشجار کو ان کے صدقے میں، نور کو ان کے صدقے میں، سمندروں کو ان کے صدقے میں، پھولوں کو ان کے صدقے میں، غلمان کو ان کے صدقے میں، جنت کو ان کے صدقے میں، طوبہ کو ان کے صدقے میں، کوثر کو ان کے صدقے میں، کائنات کے ذرے ذرے کو ان کے صدقے میں پیدا کیا۔ تو ہم بھی تو محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو ان سے مودت کرتے ہیں، ہم بھی تو محمد و آل محمد سے عشق کرتے ہیں۔ اے پروردگار، وہ تیرا اختیار تھا کہ تو نے ان کی محبت میں کائنات کو سجا دیا، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے۔ ہم نے ان کی محبت میں علم کو سجایا، تعزیے کو سجایا، فرش اعظم کو بچھا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا ہے وقت کی محتاج، اور وقت خود اپنی ذات میں ہے سورج کا محتاج، اور یہ سورج ہے جو ایک اشارے کا محتاج ہے۔ یہ سورج ہے جو ایک اشارے کا محتاج ہے۔ اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں اور آپ کی
समात को महराज की सैर करा रहा हूं कि पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना मोहम्मद का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना ताहा का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना यासीन का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना कमली वाले का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना चादर वाले का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना अली का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना जनाबे ज़हरा का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम हसन का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम हुसैन का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम मोहम्मद बाक़िर का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम जाफर सादिक का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना मूसी कासिम का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना अली रजा का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना मोहम्मद तकी का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम अली रजा का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना मोहम्मद तकी का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम अली नकी का मोहताज है, पूरी दुनिया जमाने की मोहताज है, जमाना इमाम हसन अस्करी का मोहताज है। अब नतीजा दूं आपकी बारगाह में कि पूरी कायनात जमाने की मोहताज और जमाना इमाम जमाना का मोहताज। परवरदिगार आलम ने छोटी से छोटी चीज परवरदिगार आलम ने छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। यह अलग बात है कि हम उससे कि गरज खिलकत से नाबलद हो न जानते हो कि परवरदिगार आलम ने उसे क्यों पैदा किया। अब सवाल पैदा होता है कि जब परवरदिगार आलम ने छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को बेकार पैदा नहीं किया तो फिर इस इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, इस इंसान को वजूद क्यों अता किया, ये इंसान मारिज़े वजूद में क्यों आया। तो कुरान ने आगे बढ़कर आवाज दी, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसानों को पैदा ही नहीं किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें, मगर ये कि वो हमारी वर्शिप करें, मगर ये कि वो हमारी ड्यूशन करें, मगर ये कि वो हमारे सामने सजदा रेज रहे, मगर ये कि वो हमारे लिए क़याम बजा लाएं, मगर ये कि हमारे लिए वो क़ुऊद बजा लाएं, मगर ये कि वो हमारे लिए तस्बीहें पढ़ते रहे। इसमें बड़े सवाल पैदा होंगे और इंशाअल्लाह कल से इसका आगाज होगा कि अल्लाह ने जब अपने लिए पैदा किया है इंसान को तो फिर ये गैरुल्लाह के लिए की इबादत क्यों करने लगा। बड़े बड़े पहाड़ों को देख के उसे खुदा क्यों बना बैठा, ये सूरज को क्यों पूजने लगा, ये सितारों को अपना खुदा क्यों बना बैठा। इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में इसका मुकम्मल और मुफस्सल जवाब दिया जाएगा। तो अल्लाह ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और ये जो दिन है ये गम के दिन भी है और इबादत के दिन भी है। इससे बढ़ के और क्या इबादत हो सकती है गम सरकार सैयदुल शुहदा से बढ़। बेपनाह रिवायतें हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की। लेकिन बस कल के लिए एक खास पैगाम है क्योंकि कल चांद रात है और कल चांद रात में तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है कि 2 रकअत नमाज जरूर बजा लाए। मौला ने बड़ी ताकीद फरमाई है कि अगर कोई इंसान इस नमाज की अदायगी कर ले तो उसके साल भर के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और शैतान अफसोस करता है कि कैसा बंदा है कि साल भर मैंने गुनाह इससे कराए और साल भर मैंने इसे सिरात मुस्तकीम से हटाने की कोशिश की, लेकिन इसने ये नमाज पढ़कर यह साबित कर दिया कि अल्लाह का सच्चा बंदा है। और परवरदिगार आलम इस नमाज की बरकत से उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बिल्कुल आसान तरीका है। आप आने से पहले भी मगरिब के बाद, क्योंकि यहाँ पे 5:30 बजे वक्त हो जाता है मगरिब का, जो घर पे नमाज पढ़ते हैं वो वहां अदा करते हैं, लेकिन यहाँ 7 बजे जमात होती है। गुजारिश है कि आप उसमें भी शिरकत फरमाएं और 8 बजे से इंशाअल्लाह मजलिस का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। 2 रकअत नमाज है मुख्तसर सी। दोनों रकअत में अलहम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, जिसे सूरह अहद कहते हैं,
اور اس کے فوراً بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، دونوں رکعت میں اسی طریقے سے، اور اس کے بعد ایک بڑی مختصر سی دعا ہے، اس کی تلاوت کر لیں۔ اگر نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اس 2 رکعت کی ضرور آپ ادائیگی کریں۔ آپ کے جتنے بھی سال بھر کے گناہ ہیں پروردگار عالم ان 2 رکعت نماز کے واسطے اور وسیلے سے وہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس لیے کہ ہم تو اس ایمان کے ماننے والے ہیں نا جو سب سے بڑا عزادار بھی تھا اور سب سے بڑا عبادت گزار بھی تھا۔ چوتھے امام جنہیں زین العابدین کہا گیا، اور عزادار ایسے کہ 40 سال تک خون کے آنسو بہائے میرے مولا نے۔ محرم بالکل قریب آ گیا ہے اور کل چاند رات ہے۔ اہل بیت کے گھرانے میں جب محرم کا چاند نمودار ہونے والا ہوتا تھا تو صف عزا بچ جایا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ دن بڑے مصیبت کے دن ہیں۔ اس دن میں آپ جتنا ہو سکتا ہے سادہ سے سادہ غذا کھائیں، سیاہ لباس میں رہنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اہل بیت کا گھر سو ہوا۔ اور ایک دکھیاری ماں ہے کہ جو فرش عزا پہ آتی ہے، وہ ہمارے وعظ اور ہمارے فضائل اور ہمارے مناقب جو ذاکر پڑھتا ہے وہ سننے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے لال کے مسائل کو سننے کے لیے آتی ہے، اور اپنے ساتھ ایک رومال لے کے آتی ہے۔ وہ رومال کس لیے لاتی ہے؟ تاکہ اس میں کچھ آنسو آ سکے۔ یہ آنسو جناب زہرا سلام اللہ علیہا لے کے کیوں جاتی ہے؟ تاکہ ملہم زخم حسین ابن علی ہو سکے۔ ہاں عزیزان گرامی، عزا خانے پوری دنیا میں سج چکے ہیں، عزادار گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اے شہزادی، ہم آپ کے لال کا غم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اگر ان دنوں میں ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو آپ معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ ہم آپ کے لال کے عزادار ہیں، ہم آپ کے لال پہ رونے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ پوری دنیا میں مومنین جہاں کہیں بھی پرسہ دے رہے ہیں، شہزادی ان کی حفاظت فرمانا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس میں اپنے استاد سے واقعہ سنتا تھا، اور ان تاریخوں میں وہ یہی واقعہ پڑھتے تھے کہ پہلے زمانے میں اتنے اہتمام نہیں ہوتے تھے عزاداری کے، اور جب فرش عزا بچھایا جاتا تھا تو پھر تبرک کا اہتمام بڑی مشکل سے ہوا کرتا تھا۔ ایک عزادار تھا جس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ اس نے فرش عزا تو بچھایا لیکن تبرک کا انتظام نہ کر سکا۔ پہلی محرم آئی، مجلس کا وقت آنے والا تھا، زوجہ بھی بڑی مومنہ تھی۔ زوجہ نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ بالکل افسردہ خاطر بیٹھا ہوا ہے۔ زوجہ قریب گئی، کہا کہ کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ تبرک کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا کہ دیکھو یہ 2 میرے بچے ہیں اور انہیں بازار میں جاؤ تو بازار میں لے جا کر انہیں بیچ دو، کیونکہ اس زمانے میں انسان بیچے جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، مجھے نہیں معلوم ارے کس دل کے ساتھ لے کے چلا، بازار میں آیا، ارے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں۔ کہا کہ کس لیے لائے ہو؟ کہا کہ میں بیچنے کے لیے لایا ہوں۔ کہا کہ تم مجھے فروخت کر دو۔ اسے درہم و دینار دیے، باپ عزا خانے میں آ گیا، تبرک کا اہتمام کیا۔ جب تبرک کا اہتمام کر چکا نا، ایک مرتبہ عزا خانے کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ارے بیٹھنے کے بعد زاروں قطار رونے لگا۔ مومنہ قریب آئی، شوہر کے سر پہ دست شفقت کو پھیرا۔ ارے اپنے بچوں سے اگر اتنی محبت تھی تو اپنے بیٹوں کو بازار میں بیچ کے کیوں آیا؟ کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا، ارے میں نے اپنے بیٹوں کو حسین پہ صدقہ کر دیا، ارے میں تو اس لیے رو رہا ہوں، ارے 2 عزادار کم ہو گئے۔ فرش عزا پہ 2 عزادار کم ہو گئے۔ اللہ اللہ،
اتنا سننا تھا، اس نے پیچھے سے اپنے بیٹوں کی آوازوں کو سنا، اب مڑ کے کیا دیکھا، اس کے 2 چاند سے بیٹے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، دوڑے ہوئے آئے، ایک ماں کے گلے سے لپٹ گیا، ایک باپ کی آغوش میں آگے لپٹ گیا، کہا کہ بیٹو میں تو تمہیں بیچ کے آ گیا تھا، تم کیسے آئے؟ کہا کہ بابا جب آپ ہمیں بیچ کے آ گئے نا، وہ نوجوان ہمیں ساتھ لے کر چلا، اور جب ساتھ لے کر چلا تو ہم نے کیا دیکھا، ایک نور کی کرسی ہے جس پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں ایک نورانی شخصیت، بائیں ایک نورانی معظمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب ہم قریب گئے تو معظمہ نے کہا کہ تم نے بزرگ کو سلام نہیں کیا؟ کہا کہ ہم نے انہیں پہچانا نہیں۔ کہا کہ تم نے نہیں پہچانا؟ ارے جس کا تم غم مناتے ہو نا، یہ حسین کے نانا رسول خدا، یہ علی مرتضیٰ، ارے میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، یہ میرا لال حسین، اور یہ جو نوجوان تمہیں لے کر آیا یہ کوئی اور نہیں۔ کہا کہ جب اس نے ہمیں سوار کرایا، اے معظمہ اس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے سوار نہیں کرایا، بلکہ ہمیں حکم دیا تم سوار ہو جاؤ، لیکن جب کوئی چھوٹے بچوں کو سوار کراتا ہے تو ہاتھوں سے سوار کراتا ہے۔ وہ ضعیفہ تڑپ گئی، کہا کہ تم نے نہیں پہچانا، یہ کوئی اور نہیں، یہ تمہارا آقا عباس ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو مومنوں کے بچوں کا اتنا خیال، لیکن آئے کربلا کے میدان میں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھوکے اور پیاسے شہید کر دیے۔ ولعنت اللہ